الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی یہ محفل، یہ مجلس ایصال ثواب کے پاکیزہ پروگرام کے تحت انعقاد پذیر ہوئی۔ اور اس میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا، مختلف تعداد میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھی گئی ہیں، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جو کچھ پڑھا گیا اس سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم حاجی منظور صاحب کے ایصال ثواب کی درخواست ادب اور آداب کے دائرے میں عجز و انکسار کے انداز میں اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ میں کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مومن بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ صاحب کمال انسان ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جب کسی کے حق میں دعا کرے، جب یہ کسی کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اب وہ مسلمان چاہے گناہگار ہو یا نیک ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، جو مومن ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اجر فوراً دیتا ہے یا اپنی حکمت کے پیش نظر قیامت میں اس کے لیے محفوظ کر کے اس کی دعا کا بدلہ اسے بھی دیتا ہے، اور جس کے لیے مانگی ہوتی ہے اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ ہماری یہ جو رسم ہے، یوں بیٹھ کر کسی ایسے شخص کے لیے جو اب دنیا میں نہیں ہے، یہ اتنی پیاری رسم، اتنا خوبصورت انداز کہ جو دنیا سے جانے والا ہے وہ قبر میں انہی کو اپنا سمجھتا ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو منظور صاحب کے رشتہ دار تو بہت ہوں گے دنیا میں، لیکن ان کے لیے جو یہاں جمع ہے یہ ان کے لیے سب سے قیمتی انسان ہے، کیونکہ یہ ان کو فائدہ دینے کے لیے بیٹھے۔ مردہ اور زندہ یہ دو اتنے معروف نام ہیں، ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ جو دنیا سے کہا کہ مر گیا، جو زمین کے اوپر پھر رہا ہے وہ زندہ ہے، لیکن میں آج آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جس طریقے کے بعد آپ مر نہیں سکتے، ہر حال میں زندہ رہیں گے۔ مرنا اور زندہ رہنا
یہ صوفیاء کے نزدیک اس کا منشور جدا ہے، دستور جدا ہے، طریقہ، قانون اور قاعدہ اور ضابطہ جدا ہے۔ اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا چھوڑتے وقت اس حال میں دنیا چھوڑے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو، تو یہ دنیا چھوڑتے وقت اتنی برکتیں ساتھ لے کر جاتا ہے، اتنی مہربانیاں ساتھ لے کر جاتا ہے کہ عرشی اور فرشی مخلوق زندوں کے مقابلے میں وہ جو برزخ میں جا رہا ہے اسے زیادہ زندہ سمجھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا چھوڑتے وقت جس سے رب راضی رہا یہ مرا نہیں، یہ ابھی بھی زندہ ہے، اور جس سے اس کا مالک روٹھ گیا، جس سے اس کا رب خفا ہو گیا اور جسے رب کی رضا نہیں مل سکی، وہ تو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہی تھا۔ لیکن اس مردہ زندگی کے بعد اب حقیقت میں مرنے جا رہا ہے، اس لیے کہ آگے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دنیا میں مختصر روشنی تھی، آگے صرف اندھیرا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ پہلے بھی روشنیوں میں تھا، اب تو ان روشنیوں میں ہے جو سورج کی نہیں، خدا کی خاص محبت کا نور۔ چونکہ سورج کی روشنی زمین کے اندر نہیں جا سکتی، جب قبر کے اوپر تختے بچھا دیے جائیں اور منو مٹی ان تختوں پر ڈال دی جائے تو وہاں سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی نہیں آ سکتی، وہاں پر اللہ کے پیاروں کا نور آتا ہے، وہاں ایمان کا نور آتا ہے، وہاں پر کردار کا نور آتا ہے۔ تو آپ اگر واقعی زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ یہ قدم کس سمت اٹھ رہا ہے، کہیں یہ جہنم کی طرف تو نہیں بڑھ رہا۔ اپنا ہر لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ لفظ کہیں آپ کی گرفت کا سامان نہ ہو جائے۔ آنکھ اٹھاتے ہوئے ضرور سوچنا کہ اس کا نشانہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو تمہیں جہنم کے شعلوں کی طرف لے جائے۔ دل کو دنیا میں اتنا نہ الجھانا کہ یہ دل دنیا کا غلام ہو جائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دل کو دنیا کا اتنا تعارف کراؤ کہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں تھوڑی دیر کا ریسٹ ہے، تھوڑی دیر کا آرام ہے، اور اگلے جہان کی طرف چلنا ہے جو رب کے دیدار کا جہان ہے، نبیوں کی ملاقات کا جہان ہے، فرشتوں سے ملاقات کا جہان ہے، برزخ کے انوار دیکھنے کا جہان ہے۔ یہ آپ کو جو ستارے نظر آ رہے ہیں ان سے آپ کو دیکھنے کے بعد فائدہ کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ جو آپ سورج چاند کو دیکھتے ہو پھر نظریں ہٹا لیتے ہو۔ بہت کسی نے مہربانی کی تو ان کو شاعروں کے حوالے کر دیا، چاند اور سورج کی مثالیں حسن کے ساتھ دینے لگے، لیکن یہ دنیا کا حسن عارضی، یہاں کے نظارے عارضی، یہاں کی نعمت عارضی، یہاں کی عطائیں عارضی، اور اللہ نے آپ کو ایک منزل پر پہنچانے کے لیے آپ کو ساتھ بھی دیا اور آپ کو راستہ بھی دیا، اور اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں مشل بھی تھمائی، کہا تمہاری منزل جنت ہے، اور جنت جانے کے لیے راستہ صراط مستقیم ہے، اور ساتھ لے جانے کے لیے وہ جو تمہیں راستے پر رکھے وہ ساتھ، اور وہ تمہارا ہم سفر جس نے تمہارے ساتھ رہنا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان تمہاری ایک جانب چلے گا
عمل تمہاری دوسری جانب چلے گا، تمہارا ایک ہاتھ ایمان کے ہاتھ میں ہوگا، ایک ہاتھ عمل کے ہاتھ میں ہوگا، یہ دونوں تمہیں پکڑتے ہوئے صراط مستقیم پر لے کر جائیں گے، اور جب چلتے جاؤ گے انتہا پر پہنچنے کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ قبر میں اتار رہے ہیں، حقیقت میں وہ جنت کی کیاریوں میں پہنچنا، حقیقت میں جنت کی کیاریوں کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے جنت سے کھڑکی کھولی جاتی ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے، جنت سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہاں کی فضا وہ دنیا میں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اگر ساتھ چاہیے تو دو ساتھ ہیں آپ کے، اگر آپ کو اپنے سفر کے لیے ہم سفر چاہیے، اگر آپ کو کمپنی چاہیے کہ آپ اکیلے ہیں تو پھر وہ کمپنی رکھو جو آپ کے ساتھ رہے، کبھی چھوٹے دے، دنیا پیچھے رہ جائے اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ جائیں، اور وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایمان اور عمل، یہ دو آپ کے سفر کے ساتھی ہیں، جنہوں نے آپ کو منزل پہ پہنچانا ہے۔ لیکن انسان پھر غافل ہے، تقریروں سے بات سن ضرور لیتا ہے، جیسے ہی مسجد سے نکلتا ہے پھر پرانی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ ہم سب حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل سٹیج کا مرحلہ آتا ہے تو پھر ہم وہ تمام باتیں یک لخت بھول جاتے ہیں۔ اتنا ذہین انسان، اتنا خوبصورت انسان، بڑے بڑے فیصلے کرنے والا انسان، اچھے برے میں تمیز کرنے والا انسان، جو تھوڑی دیر پہلے اپنے امام، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے مرشد اور اپنے استاد کی باتوں پر لبیک کہتا ہوا مسجد سے نکلتا ہے، پھر دنیا کی غلاظتوں میں جا کر وہی عمل کرتا ہے جو مسجد میں جانے سے پہلے کر رہا تھا۔ ہے وہی انسان۔ دیکھو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فکر دی ہے، خیال دیا ہے، کبھی جان بوجھ کر آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ آپ جب اپنے لیے بزنس خود تلاش کر سکتے ہیں، نوکریاں خود تلاش کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ ایک طرف مجھے بتاؤ، جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہو تو کبھی ایسا ہو کہ ڈرائیو کرتے ہوئے روڈ چوڑا ہو اور ایک طرف بہت سارے کھڈے ہوں، تو مجھے بتاؤ کتنی تیزی سے وہ سٹیئرنگ کے تھوڑی سی موومنٹ، اس سے آپ اپنے گاڑی کو بچاتے ہو، ان کھڈوں میں نہیں لے کے جاتے۔ اتنا خدا نے آپ کو ذہن عطا فرمائے، یہ ذہنیت ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور آپ اتنے ذہین ہیں کہ دنیا کے ان سڑکوں پر ایک چھوٹے سے کھڈے میں اپنی گاڑی نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن جہنم کے کھڈے میں گرنا پسند کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ عقل کے معیار کی کون سی منزل ہے جس پر انسان اس وقت فائز ہے۔ یہ عارضی تکلیف، گاڑی اگر وہ تھوڑے سے ایک کریکٹ روڈ پہ اگر چلی بھی گئی اور وہاں چھوٹے موٹے کوئی ڈچز ہیں، کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، تو کیا ہوا؟ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ گاڑی خراب ہو جائے گی، اس کا کوئی ٹائر برسٹ ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہوا تو آپ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر دنیا سے جانا نقصان ہوتا تو نبیوں کو دنیا سے باہر نکالا نہیں جاتا، چونکہ خدا نے نبیوں کو ہر نقصان سے پاک بنایا۔ دنیا میں رہنا کمال نہیں اور دنیا کو چھوڑنا نقصان نہیں، اور دنیا میں رہنا یہ نقصان بھی نہیں، کمال بھی نہیں۔ اب عجیب بات ہے، کمال بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں، اور آپ کو یہ بتاؤں نقصان بھی ہے، کمال بھی ہے۔ یہ عجب جہان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ اس میں مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو انتہا پہ نظر رکھنی ہوگی۔ مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا
جب تک آپ کو انتہا کی فکر نہیں ہوگی، جب انتہا میں حشر نظر آئے، انتہا میں حساب و کتاب نظر آئے گا، پھر دنیا میں اگر طریقے سے جیو گے تو دنیا میں رہنا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور انتہا کو بھول کر دنیا میں گم ہو کر جیو گے تو پھر دنیا میں رہنا نقصان ہی نقصان ثابت ہوگا۔ لیکن اس دنیا کے نقصان اور نفع، یہ گھاٹے اور نفع کے جو سودے ہیں، جس طرح آپ ایک سینسیبل انسان ہونے کی وجہ سے بہت غور و فکر کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، میں آپ کو آج پھر فیصلے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ غور و فکر کریں۔ ابھی اللہ نے آپ کی آنکھوں سے نور نہیں چھینا، ابھی آپ کی زبان سے اللہ نے آواز کو نہیں چھینا، ابھی آپ کے پیر چلنا جانتے ہیں، ابھی آپ کے ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خدا ہاتھوں کو روک لے، قدموں کو باندھ دے، آنکھوں سے نور لے لے، کانوں کو بند کر دے، زبان کو حرکت سے محروم کر دے اور آپ کی مرضی ختم کر دے، اس سے پہلے تم اپنی مرضی کو خدا کے لیے ختم کر دو تاکہ زندگی بھی کامیاب بن جائے اور موت تمہاری نور ثابت ہو جائے۔ اپنا اختیار، آپ لوگ با اختیار لوگ ہیں۔ ابھی یہ ساری مجلس لگی ہے نا، آپ اتنے با اختیار ہیں کہ ابھی آپ میں سے جو چاہے پوری محفل میں سے اٹھ کے باہر نکل سکتا ہے، میں کسی کو روک نہیں سکتا، کسی کو میں نہیں روک سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو با اختیار بنایا ہے۔ آپ آئے بھی اپنے اختیار سے ہو، جاؤ گے بھی اپنے اختیار سے، اور یہ حشر کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت میں جانا اور جہنم میں جانا، اس کے لیے دنیا میں آپ کے اختیار کا کتنا دخل تھا۔ آپ نے اپنے اختیارات کو، آپ حکومت کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو کہ اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ ان کے پاس اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ آپ خود جو آپ کو اللہ نے آتھورائز کیا ہوا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، اس میں آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہو؟ دوسرے کا عیب فوراً نظر آتا ہے، دوسرے کی بیماری فوراً نظر آتی، دوسرے کی جو بھی کوئی نقص کی صورت ہو فوراً نظر آتی۔ اپنا آپ درست کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن پھر بھی ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم دعویٰ نیک اعمال کا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے کچھ کیا تب بھی دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم تیری راہ سے بھٹکے ہوئے، تو ہمیں سیدھے راستے پر جو ہم چلے ہیں تو نے چلایا ہے، خود نہیں چلے۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے، ان ساری باتوں کے باوجود جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا نا اور اس کلمے کے نورانی کیفیات کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، عمل میں بے شک نقص ہوا، اللہ پھر بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ کیوں پیار کرتا ہے؟ صرف اس امتیازی خصوصیت، ایک جو یعنی میں آپ کو کہوں کہ ڈسٹنگوشڈ کوالٹی آپ کہہ سکتے ہیں among all the qualities، کیا ہے؟ ایمان۔ اگر آپ کو ایمان مل جائے تو عمل کا خسارہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کا خسارہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے جو گیٹ وے ہے نا حشر کے لیے، وہ ایمان ہے۔ عمل میں جہاں نقص ہو تو خدا نے بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، اور یوں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر گناہ گاروں کو، بے ایمانوں کو نہیں، گناہ گاروں کو نبیوں کی سفارش سے بھی معاف کرے گا، ولیوں کی سفارش سے بھی معاف کرے گا، فرشتوں کی سفارش سے بھی معاف کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ یہ میں کولو نہیں لگے گا، میں سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو شک والے ہیں ان کو میں بتا سکتا ہوں، اس لیے
کہ ہمیں اپنی فکر ہے کہ خدا ہمیں کسی کے صدقے معاف کرے اور ہم قربان جائیں رب کی رحمت کے کہ اس نے خود ہی اسباب پیدا فرمائے ہوئے. یعنی وہ معاف کرنا چاہتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں. یعنی بجائے اس کے کہ شکر کرو کہ خدا نے کوئی ایسا ذریعہ دیا کہ بخشش ہو جائے، معافی مل جائے، تو بندہ کا دلیل لاؤ. یہ جب موت آئے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ دلیلیں، یہ عقل مندیاں، یہ سب فرقہ بندیاں، یہ ساری باتیں لعنت بن کر آپ کو ایک بدنما صورت کی شکل میں نظر آئے گی. سمجھائی کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں دعا ہے نا، میں بات ختم کر رہا ہوں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. دیکھو وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ بات آ گئی کہ اللہ ہمارے بخشش فرما، ان کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے دنیا سے گئے لیکن ایمان کی حالت میں گئے. سبقونا بالایمان، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والے جو ہم سے پہلے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما. یہ دعا کہاں لکھی ہے؟ بولو نا. قرآن پاک چونکہ پڑھنے بھون ہونے اس بات تو صحیح پتہ ہے کہ قرآن پاک میں چاہیے، ٹھیک ہے نا. کہاں لکھی ہے یہ؟ قرآن پاک میں ہی ہے. بالکل کہاں ہے؟ بولو نا. ہاں قرآن پاک میں. تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ ایسی دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی کو سکھائی ہے، اور اگر اس میں فائدہ نہ ہو تو خدا کو قرآن میں ذکر کرنے کی ضرورت کیا؟ یہی کہہ دیتا خود اپنی نمازاں پڑھو، اپنے حج کرو، جے کچھ تساں کمایا او تساں نہ، تو دوسرے نے دعاؤں نہ لبنا کچھ نہیں. اپنا فائدہ خود سوچو اور دنیا تو میرے کو لاؤ، تو جس طرح کر سو میں اس طرح جزا دے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ بندوں کے اندر کمزوریاں ہیں، لیکن کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، وہ طاقت والا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم لاپرواہ ہو سکتے ہیں، وہ اپنے بندوں پر کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، غفار ہے، ستار ہے. اور دیکھو کہ ہمارے عیب اس نے چھپا رکھے ہیں نا. قدرت ہے نا اس کی، یہ پاور ہے نا اللہ کے پاس کہ اس نے ہمارے گناہ چھپا رکھے ہیں. وہ چاہے تو ظاہر بھی کر سکتا ہے. ہم صرف اللہ کی جو شان ستاری ہے نا، اس سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، تو جو چھپانے کی قدرت رکھتا ہے وہ معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن معاف کرنے کے مختلف اس نے ذریعے بتائے، مختلف ذریعے بتائے. ان میں سے نماز ہے، روزہ ہے. تو مجھے بتاؤ نماز اور روزے کے بغیر اگر اللہ معاف نہ کر سکے تو یہ قدرت ہے؟ یہ کوئی قدرت ہے؟ یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، تو کیا اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلا خدا روزے اور نماز کا اس کی معافی کے لیے محتاج نہیں کہ اس کو معاف کرے. اس سے پہلے روزہ درمیان میں ہو، حج درمیان میں ہو، لیکن جس نے کیا اس کی مغفرت کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جائیں گے. لیکن مومن کی دعا بھی مرحوم کے لیے، مدفون کے لیے رحمت بن کے اترتی. نبی پاک نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی کی والدہ ہیں اور مومنہ ہیں، ان کی تدفین سے پہلے حضور نے ایک ایسا عمل کیا جس سے سنیوں کا عقیدہ ثابت ہو گیا. اور وہ کیا تھا؟ حضور نبی پاک حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے. قبر میں تو مردے لیٹتے ہیں نا، لیکن نبی پاک نے ان کی قبر میں خود اترے. آپ خود اتر کے قبر میں لیٹے. کیوں لیٹے؟ اس لیے کہ نبی پاک نے سمجھا دیا جس قبر میں مصطفیٰ کا جسم آ جائے وہاں عذاب نہیں آ سکتا. اس قبر میں عذاب، لیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے پتہ چلا
کہ اپنے عمل تو فائدہ دیتے ہیں، لیکن اگر غیر کامل ہو تو اس کا فعل بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محترم حاجی منظور صاحب بڑے شریف النفس انسان تھے۔ میں نے پچھلے سال غالباً حج پر جب ہم گئے تھے تو ان سے وہاں میری ملاقات ہوئی تھی حرم شریف میں۔ انتہائی شریف النفس انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کا ثواب ان کو عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اللہ ان کے اور ہم سب کے گناہ معاف کرے، نیکیاں اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے وارث دے بعد میں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں بخشش کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی جو اس کے ایکشنز ہیں وہ کٹ ہو جاتے ہیں، ختم، اب وہ مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پھر بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع جس علم سے نفع حاصل کیا جائے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ تو نیک اولاد کیسے ہوتی ہے؟ نیک اولاد کیسے بنتی ہے؟ نیک اولاد یہ جو آپ سویٹیں لے کے دیتے ہو نا، اس سے نیک نہیں بنتی۔ اور بڑے بڑے جو سٹور ہیں، کیا نام ہے بڑے، نیکسٹ اور کڑے ہیں دسو نا، ڈیبنم، ہاں جی، میں ہاں سیلف ریجز، ٹھیک ہے، وہاں سے اس کو کپڑے لا کے دیتا ہوں۔ تو یہ مہنگے مہنگے کپڑے، مہنگے مہنگے بوٹ، مہنگی زندگی کے گزارنے کے لوازمات بچوں کو لا کے دیتے ہیں، تو اس سے وہ نیک بنتا ہے۔ اور آپ ثابت کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے، وہ بیٹے سے تو ایک جانور کو بھی پیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو آپ میں اور جانور میں فرق کیا ہوگا اگر آپ صرف اس کو معیار رکھیں کہ مجھے بیٹے سے پیار ہے؟ جن کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، اپنی بیٹی سے پیار ہے، تو وہ یہ چاہیں گے کہ ان کا بیٹا نیک ہو جائے، ان کی بیٹی نیک ہو جائے۔ اور نیک کپڑوں سے نہیں بنتا آدمی، مہنگی مہنگی چیزیں خرید کر دینے سے نیکیاں نہیں ملتی۔ اگر آپ نے ان کو نیک بنانا ہے تو ان کو اسلام کا نور ان کے دل میں اتارو، اس شریعت اسلامی کے مطابق خود زندگی گزارو۔ جب وہ دیکھیں گے ہماری ماں اور ہمارا باپ دونوں سجدے میں ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بیٹا جوان ہو کر سجدہ نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے سنتیں گھر میں جا کر پڑھنا سنت ہے۔ یہ جو آپ مسجد میں پڑھتے ہیں ہو جاتی ہیں سنتیں، لیکن زیادہ ثواب کیا ہے کہ سنت گھر میں جا کے پڑھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد جو ہے نا، مرد یہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، تو اگر سربراہ بگڑ جائے تو اس کے نیچے رہنے والے جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بگڑ جاتے ہیں۔ تو وہ سربراہ اگر وہ ساری نماز مسجد میں پڑھے گا تو نہ اس کی بیوی کو پتہ چلے گا، نہ اگر اس کی بہنیں ساتھ رہتی نہ ان کو پتہ چلے گا، اگر بچے بچی ہیں نہ ان کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ فرض پڑھ کے پہلے اور فرض کے بعد جو سنتیں ہیں جب گھر میں پڑھے گا تو وہ سارے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا بڑا ہے، یہ 5 وقت سجدے میں جا رہا ہے، اور کوئی نماز ایسی نہیں جس میں سجدہ نہ ہو۔ اور یاد رکھو سب سے زیادہ متاثر ایک انسان جو نماز نہیں پڑھتا دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے انٹائرلی ایک سٹرینج پوزیشن ہوتی ہے انسان کی کہ وہ یوں زمین پر گیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، گھروں میں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو دینداری سکھاؤ، واجبات پر عمل کرو، فرائض پر عمل کرو۔ سب سے پہلے آپ فرض سے شروع کرو، جو چیز فرض ہے ان کا اہتمام اور الزام کرو۔ الزام کا مطلب یہ نہیں دوسرے پر الزام لو، الزام لازم پکڑو اس گل کو، ٹھیک ہے نا؟ جب فرض ہو جائیں اللہ آپ کو ہمت دے، پھر واجب کی طرف جاؤ، واجب کے بعد پھر سنت کا مرحلہ آتا ہے۔ اللہ آپ سب پر کرم فرمائے اور ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
جمعرات کو یہاں بڑی روح پرور محفل ہوتی ہے جس کے اندر ہم فقہ کے مسائل اللہ کے توفیق سے بیان کرتے ہیں. لوگ دور دور سے آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کی یاد میں وہ ایک خوبصورت سفر کہ جس کی انتہا پر اللہ کی رضا ہے اس سفر میں ضرور شریک سفر ہو. ہر جمعرات ایک خوبصورت سما ہوتا ہے، محبت، عقیدت، اسلاف کے طریقے کے مطابق ایک نورانی اور روحانی محفل جو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کہیں نہیں ہوتی. اس لیے نہیں دعویٰ کرتا کہ ہم کرتے ہیں، میں اس کی مجلس کے ذکر کے بعد ہونے والی کیفیات جو دل کو ملتی ہیں ان کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ ایسی محفل کہیں نہیں ہو رہی. یہ کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تو یاد رکھو روحانیت میں مقابلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہ سیاستدانوں کی طرح یہاں ووٹ نہیں ڈلتے ہیں. روحانی جہان میں صرف اخلاص ہوتا ہے بس. روحانیت میں گروپ بندیاں نہیں ہوتی. روحانیت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ فلاں کے پاس مت جاؤ، فلانے پیر کے پاس مت جاؤ، فلانے خلیفے کے پاس مت جاؤ. نہیں، اگر تم ایسا کہتے ہو اس کا مطلب ہے ابھی تم روحانیت کا مزہ چکھا ہے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں روحانیت کیا ہے. روحانیت تو بے نیازی ہے. بالکل لاپرواہ ہو جاؤ، نفع و نقصان سے لاپرواہ ہو جاؤ. ہاں، جب تم پر روحانیت کی بارش ہو رہی ہو تو پھر چاہے گردن سے پکڑ کر کسی کو قریب لانا پڑے اسے لے کر آؤ تاکہ جو تم پر برس رہا ہے اس پر بھی مہربانی ہو. اس لیے اور اگر گروپ بندی کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے مرید زیادہ ہیں، ہمارے خلفاء زیادہ ہیں، یہ سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو ناکامی ہے. اور کامل درویش وہی ہوتا ہے جو کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے یہ یقین کر لے کہ وہ اس یاری کو صبح محشر تک نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، سب پر مہربانی فرمائے. اللہ میرے گناہ اور آپ کے گناہ معاف فرمائے. بسم اللہ.